بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان 11ویں جماعت کی گلزار اردو سے سندھی شاعری کے تراجم۔ سندھی شاعری کے تراجم صنف کے اعتبار سے یہ مضمون ہے جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر الیاس عشقی۔ آج اس مضمون کی یا اس سبق کی مکمل مشق انشاءاللہ العزیز ہم حل کریں گے۔ اس میں ہم سیکھیں گے مصنف کا تعارف، سوالات کے جوابات، واوین کا استعمال اور MCQs۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو دوست یا طلبہ میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس وتھ خرم میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ کتاب سے لیا گیا اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہ وہ سبق ہے جس کی مشق ہم ابھی حل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں مصنف کا تعارف۔ ڈاکٹر الیاس عشقی۔ تعارف ہے، ڈاکٹر الیاس عشقی کا اصل نام محمد الیاس خان تھا۔ وہ 2 جون 1922 عیسوی کو جے پور ہندوستان میں پیدا ہوئے اور 12 جنوری 2007 عیسوی کو ریاض، سعودی عرب میں وفات پائی۔ وہ اردو اور فارسی کے ممتاز شاعر، ادیب، مترجم، براڈ کاسٹر اور نقاد تھے۔ انہوں نے 1982 عیسوی میں سندھ یونیورسٹی سے اردو شاعری پر مغرب کے اثرات پر مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی و فنی خدمات کے اعتراف میں 2000 عیسوی کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ان کی تصانیف ہیں شعر آشوب، فارسی شعری مجموعہ ہے یہ، آواز لطیف، نثری تحقیقات و تخلیقات، دوحہ ہزاری، گنبد بے در۔ دوحہ ہزاری اور گنبد بے در یہ دونوں اردو شاعری کے مجموعے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلی سلائیڈ کی طرف۔ سوال نمبر 1، سوالات کے جوابات دیجیے۔ جز الف ہے، فن ترجمہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، کسی تحریر اور خیال کو ایک زبان سے بعینہ دوسری زبان میں منتقل کرنے کا نام ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، بعینہ مطلب ویسا ہی جو ایک زبان میں لکھا ہوا ہے اسی بات کو دوسری زبان میں منتقل کرنا اسے ترجمہ کہلاتا ہے، ترجمہ کہتے ہیں۔ ترجمہ ایک مستقل فن ہے جس کے ذریعے ایک زبان کے علوم و فنون کو دوسری زبان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ تھا جز الف۔ بڑھتے ہیں جز بے کی طرف۔ جز بے، اچھے مترجم میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ یا کیا؟ جواب ہے، اچھے مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں زبانوں کا ماہر ہو۔ ٹھیک ہے، اچھے مترجم کو دونوں زبانوں پر عبور ہونا چاہیے۔ ایک وہ جس سے ترجمہ کرنا مقصود ہو اور دوسری وہ جس میں ترجمہ کرنا ہو۔ مترجم کو اصل مصنف کے انداز میں اور لسانی خصوصیات کے علاوہ اس کے تعلیمی معیار
اس کے عام حالات زندگی کے بارے میں اس کے نظریات اور عصری تقاضوں سے جس قدر واقفیت ہوگی اس کے بہتر مترجم ہونے میں ممد و معاون ثابت ہوگی۔ ممد و معاون ثابت ہوگی مطلب مددگار ثابت ہوگی۔ یہ تھا جز بے۔ بڑھتے ہیں جز جیم کی طرف۔ جز جیم، سندھی زبان کے منظوم ترجموں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ٹھیک ہے، سندھی زبان کے منظوم ترجموں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ منظوم مطلب نظم کیا ہوا ترجمہ۔ ایک ترجمہ ہوتا ہے نثری ترجمہ اور ایک ہوتا ہے منظوم، نظم کی شکل میں کیا گیا ترجمہ۔ جواب ہے سندھی زبان کے منظوم ترجموں کا سلسلہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی شاعری کے ترجمے سے شروع ہوا۔ یہ ہے نقطہ آغاز سندھی زبان میں جو ترجمے سندھی شاعری کی، جو سندھی زبان میں شاعری تھی اس کے جو دیگر زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جز دال ہے، شہج و رسالوں کا اولین منظوم ترجمہ کس نے کیا؟ جواب، شہج و رسالوں کا اولین منظوم ترجمہ سب سے پہلے حالانکہ مولوی ہدایت اللہ مرحوم نے فارسی زبان میں کیا تھا۔ یہ تھا جز دال۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز ہے، مولانا رومی کون تھے اور شاہ لطیف سے ان کا کیا تعلق تھا؟ اب یہاں پر ایک سوال میں دو چیزیں پوچھی گئی ہیں کہ مولانا رومی کا تعارف یا مولانا رومی کون تھے اور شاہ لطیف سے ان کا کیا تعلق تھا۔ جواب، مولانا رومی ایک معروف فارسی شاعر تھے، بزرگ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ وہ 1207 عیسوی کو ایران میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد تھا۔ ٹھیک ہے، ویسے ان کا ایک بڑا نام ہے، بڑا نام سے مراد والدین کے اور اس کے دادا کے پردادا کے نام سے یہاں پر لکھا ہوا تھا، مگر میں نے جو ان کا اصل نام صرف محمد ہی تھا میں نے یہاں پر تحریر کیا ہے، محمد تھا، مگر مولانا رومی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف مثنوی مولانا روم ہے۔ ٹھیک ہے، تھی نہیں بلکہ ابھی بھی موجود ہے۔ شاہ لطیف مولانا رومی کی شاعری سے نہایت متاثر تھے اور ان کے عقیدت مندوں میں سے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے۔ آپ مولانا روم کا کلام ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے اور حکمت رومی سے آپ نے چراغ جلائے۔ یہ تھا جز ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز واو، شاہ کے کلام کا جو ترجمہ مسز ایلسا قاضی نے کیا وہ کیوں منفرد ہے یا کیوں سب سے انوکھا ہے یا کیوں سب سے الگ ہے جو دیگر ترجمے شاہ جو رسالوں کے ہوئے ہیں؟ جواب، اس ترجمے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ردم اور وزن کا ہی خیال نہیں رکھا گیا بلکہ قافیے کے استعمال کے سلسلے میں بھی اصل کی پیروی کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ اس ترجمے کا وزن سندھی بیت کے وزن سے قریب ہے اور اس میں قافیے بھی سندھی بیت کی پیروی میں ہمیشہ مصرع کے آخر میں ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی مصرع اول اور مصرع آخر کے درمیان میں بھی لائے گئے ہیں، اور یہ مغربی شاعری کی روایت نہیں ہے۔ یہ ترجمہ اس اعتبار سے منفرد ہے۔ تو یہ تھے سوالات کے جوابات۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ ہمارے MCQs ہیں۔ مترجم کو عبور ہونا چاہیے۔
زبانوں پر. درست جواب ہے زبانوں پر. شاہ کے مکمل رسالے کا ترجمہ اردو نظم میں کیا ہے. کس نے؟ شیخ ایاز نے. جرمن ترجمہ قابل ذکر ہے. جی جرمن ترجمہ قابل ذکر ہے این میریشمل کا. معیاری ترجمہ کرنے کے لیے واقفیت ضروری ہے ادبی فکر اور فلسفے سے. شاہ محمد زبان لواری کے ابیات کا اردو ترجمہ کیا نیاز ہمایونی نے. ٹھیک ہے، نیاز ہمایونی نے. یہ تھا سوال نمبر 2 MCQs. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال حل کرنے سے پہلے ایک واوین ہے، ایک علامت ہے رموز اوقاف کی. واوین کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اسے کہتے ہیں انورٹڈ کاما یا ڈبل کوٹیشن مارکس بھی کہا جاتا ہے اسے. واوین وہ علامت ہے جو کسی تحریر کا اقتباس پیش کرتے وقت یا کسی کا قول پیش کرتے وقت لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کسی تحریر کا اقتباس پیش کرتے وقت یا کسی کا قول پیش کرتے وقت لگائی جاتی ہے. مثلا اپنا خیال رکھنا راہی جلد ملاقات ہوگی فاروق نے کہا. اب یہ فاروق کا قول ہے یا فاروق کے الفاظ ہیں جو فاروق نے بیان کیے تھے اور اس کو ویسا ہی جو ہے وہ واوین میں بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح بہت سے جو شخصیات ہیں یا ان کی باتیں یا ان کے قول جو ہے وہ اس میں بند کر دیے جاتے ہیں. اور بعض کا جو قرآنی آیات کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے ہماری کتابوں میں، اسلامیات کی کتابوں میں احادیث کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی انہی واوین میں لکھا ہوتا ہے. کسی کتاب، باب، کہانی، مضمون وغیرہ کا نام لکھتے ہوئے یا کسی لفظ کو واضح کرنے کے لیے بھی واوین کا استعمال ہوتا ہے. مثلا شاہ عبداللطیف آف بھٹ ڈاکٹر سورلے نے تحریر کی. ٹھیک ہے، اب یہ کتاب ہے کس کی ہے؟ ڈاکٹر سورلے کی. اب یہ ان کی کتاب کا جو ہے وہ نام ہے واوین کے اندر بند کیا گیا ہے. اسی سے متعلق ایک سرگرمی ہے چھوٹی سی، ایک سوال کے طور پہ وہ ہم حل کرتے ہیں. سوال نمبر 3 دیے گئے پیراگراف میں واوین کا استعمال کیجیے. ٹھیک ہے، امتیاز صاحب نے ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب. اب یہاں پر آپ کتاب میں دیکھیں گے تو یہاں پر واوین نہیں لگے ہوئے. ٹھیک، اب یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب توبۃ النصوح کتاب کا جو ہے واوین کے اندر یا انگلش میں کہیں تو انورٹڈ کاما کے اندر اس کو بند کیا گیا ہے. اور ناصر کاظمی کی برگ نے لا کر اپنے طلباء کو پڑھنے کے لیے دی. سرور کو برگ نے پسند آئی. دونوں کتابیں استاد صاحب نے امتیاز صاحب نے دی مگر سرور کو صرف برگ نے پسند آئی. تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا. اگر آپ کا کوئی عنوان یا کسی عنوان پر لیکچر بنوانا چاہتے ہیں یا کسی ٹاپک پر کوئی مشکل ٹاپک ہے تو اس پر کوئی لیکچر چاہیے تو آپ کمنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اردو کلاس وتھ خرم کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے. شکریہ.